السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں وکاس خورشید اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ وقار یونس صاحب، ان کی مہربانی کی تشریف لائے اور ان کی جو ہے نا ان کی سلیکشن ہوئی ہے SNGAD میں، سروس اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اور یہ SNGAD میں سلیکشن جو ہے نا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کا ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایشو نہیں ہوتا، سیلری پیکیجز وہاں پہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد دوں گا کی کامیابی پر، اور اس کے بعد میں بتانا ہی چاہوں گا کہ یہ وجہ یعنی کہ یہ ہمارا اس طرح بیٹھنا اور بولنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہتری اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد خوشحالی ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں یا ہماری جو فیملی ہے، اس کے اندر یعنی کہ جو مقصد ہے، جس مقصد کی ہمارے بچوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ والدین کو شوق ہے بچوں کو پڑھانے کا، بڑی بڑی ڈگریز لے کے دینے کا، اس کے بعد والدین فوراً سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ اب پڑھ گیا، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور یہ چاہے فیکٹری سے کما کے لائے، چاہے پرائیویٹ کوئی بھی جاب کر کے لائے، یہ بھی پیسہ لے کے آئے۔ جبکہ اگر ہم بچے کو تھوڑی سی اسپیس دیں، یاد رکھیں پاکستان میں ٹاپ کلاس کی جاب کی جو کوالیفکیشن ہے وہ گریجویشن ہے۔ آپ نے ASP بننا ہے، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر لگنا ہے، کوالیفکیشن بھی یہ ہے۔ تو ہم بڑی بڑی ڈگریز لے کے جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا کہ نا اب ہم کیا کریں، تو ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہے۔ بچوں کی بیس اس لیول پر تیار نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا جو ہے نا وہ بہت بڑا فالٹ ہے۔ اگر تعلیمی ادارے میری بات سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے برائے مہربانی بچوں سے زیادتی نہ کریں۔ یہ بچے ہیں، ان کو زندگی ایک ایک دفعہ ملی ہے، اور ہر انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ میرے نزدیک مجھ سے زیادہ قیمتی انسان دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے، اپنی خود کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، یہ سوسائٹی، یہ لوگ، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آپ کو مذاق بنا لیں گے۔ سٹیٹس ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اگر سٹیٹس نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ داری نہیں، پھر کوئی دوستی نہیں۔ اور یعنی کہ اس ساری بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہماری جو کامیابی کا دار و مدار ہمارے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ سے ختم ہوتا ہے۔ میں سوچ لوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کروں، میں وہ کر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری ایفرٹس، ہماری محنتوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ مالک ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی اسلامی تعلیمات ان سے ہٹیں گے، تب ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام میں مایوسی گناہ ہے۔ ہمارا بچہ مایوسی سے شروع کر رہا ہوتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ کر جائے گا، اسے رشوت، سفارش اور کرپشن کا جو ہے نا وہ درس دیا جاتا ہے، پھر جا کے وہ جو ہے نا وہ محنت کرنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ پھر کچھ نہیں کر پاتا، پھر وہ آہستہ آہستہ ہارنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوسائٹی کو مایوسی کی طرف دھکیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ وقار یونس صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے تجربات شیئر کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے سلیکشن ہو سکتی ہے، اور وہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے، تو تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سفارش سے جاب ملتی ہے یا رشوت سے ملتی ہے، اس کا کسی حد تک خاتمہ ہو سکے۔ جی وقار یونس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اونچا اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ نے جو ہے نا اللہ نے کامیابی دی، اور دوسرا جو ہے نا آپ کا میڈم کا جو ہے بہت شکریہ، اتنی ایفرٹس دی آپ لوگوں کی، اور آپ لوگوں نے اتنا جو ہے نا ہمارے لیے کیا، تو یہ خود نہیں ہو سکتا۔ جو گائیڈ لائنس ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا وقار صاحب. اصل میں لوگ جو ہے نا بھول جاتے ہیں, ہمارے بہت سے بچوں کی سلیکشن ہوگی لیکن بھول جاتے ہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اگر ہم نے سرو کیا ہے تو چاہیے یہ ہے کہ ان کا بھی کام ہے کہ وہ سرو کرے یا کوئی کسی نہ کسی طریقے سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نا میں اپنے بتاؤں کہ مجھے نا میرا خود کا ذہن یہی تھا کہ نا پیسے سے کام بنتے ہیں, سفارش سے کام بنتے ہیں. میں نے جو ہے نا بی ایس کیا تھا الیکٹریکل کے اندر واٹر میں لگنے کے لیے, شروع سے میں میرا یہی تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر جو ہے نا گریجویشن کرنے کے بعد تو میں بالکل ٹیسٹ وغیرہ این ٹی ایس کے کافی دیے ہیں. ابھی تک وہاں سے کوئی نمبر بھی اچھے ہیں, تو کوئی چکر نہیں ہے. 60% 70% نمبر 80% نمبر, لیکن وہیں سے جانا وہی پیسہ وہی کام ہے. فارغ تھا تو میں کہ چلو ٹیسٹ وغیرہ آتے ہیں کی تیاری کرنے 2018 میں. تو پھر وہ جو دوست میرا گیا تھا آپ کے پاس آتا تھا پڑھنے کے لیے, اس کے ساتھ میں آ گیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 2017 میں نے جو ہے پی پی ایس کا پیپر دیا, ٹیسٹ دیا ہائی کورٹ کا. وہ پیپر جب میں نے دیا تو میں نے وہ دیکھا کہ مجھے ایک سوال نہیں آتا, ایک سوال نہیں آتا. تو میں دلی میں کہا تھا, میں اس دوست سے بھی کہا تھا, میں کیا جب لوگوں کو نوکری نہیں دیتی ہوں جیسے لوگوں کو یا ویسے منع کرتے, اتنا مشکل پیپر دینے کے کیا فائدہ, کیوں اتنا مشکل پیپر دیتے. تو پھر بعد میں جب میں تیاری کی نا 2018 میں کو 20 سے 25 دن تیاری کی آپ کے پاس ہی وہاں پہ. تو اس کے بعد پھر جب ایکسائز انسپیکٹر کا سب سے پہلے میں نے پیپر دیا تیاری کے بعد 2017 18 میں. ہاں ہاں. اس میں پھر میں نے جو دیا تو تقریباً 35 کوشچن مجھے آتے تھے. 35 کوشچن مطلب کہ تیاری کرنے سے بہتری ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا 17 میں نے جو ٹیسٹ دیا ایک لفظ نہیں آیا, مایوس ہو کے کہنے لگا وہ یہ ویسے ہی منع کرتے ہیں نوکری نہ دیں. اتنا مشکل پیپر دینے کا مجھے نہیں پتا تھا نا تیاری سے کام ہوگا. اصل میں اس وقت تک آپ کو بتا رہا یہ تھا کہ آپ کو رستے کا نہیں پتا. ہاں وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیاری کی آپ کے پاس آ کے آپ نے راستہ بتایا, آپ نے گائیڈ لائن بتائی کہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا. تب تک بھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ پیسہ سفارش جب آپ کے پاس آئے اور آپ نے جو ہے ساری موٹیویشن آپ اسپیچ دیتے رہتے ہیں کلاس کے اندر بھی کرتے رہتے ہیں ساری, اور جو پیٹرن ہے آپ کا جو ہے پڑھانے کا اور جو طریقہ ہے اس میں جو ہے نا وہ بندہ رہ نہیں سکتا ہے کوئی محنتی ہو میرے خیال سے. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, ہم یہ یہاں تک کرتے ہیں جس بچے نے فیس دی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کی فیس حلال ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس میں نے یہاں بھی دیکھا کہ ہماری اکیڈمی میں 2 سیٹیں بھی آئی ہیں پورے پنجاب لیول پہ, اس میں سے بھی ہمارے بچے سلیکٹ ہوئے. ہاں ایسی مثال ہے, اور سامنے ہمارے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس شاید فیس کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے, ان کی سلیکشن ہوئی. بالکل. تو یہاں پر وہ چیز تو ختم ہوگی کہ رشوت اور سفارش, مطلب کہ ہم بغیر ایفرٹس کیے بغیر محنت کیے ہارنا جو ہے نا ہارنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کا پھر نقصان ہمیں ہوتا ہے. نقصان تو ہمیں ہی ہے, بلکہ میں محنت کرنا چھوڑ دیتا ہوں. میری کسی نے محنت سے مدد نہیں کرنی کہ آئے آپ کے لیے فلاں سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی سر ابھی بھی جو ہے نا لوگوں کا ذہن یہی بنا ہوا ہے. ابھی بھی جب یہ ہماری سلیکشن ہوئی ہے نا, اس میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کس سے سفارش کروائی, کتنے پیسے دیے, پوچھا ہے کہ بھائی کتنے پیسے دیے, کس سے سفارش کروائی. میں گیا, میں نے 600 روپے فیس دی بی بی ایس سی بس, اور اس کے بعد میں نے اور کسی کو کچھ نہیں دیا. وائنڈ اپ کریں. جی ناظرین, آپ نے تھوڑا سا سنا میرے بچوں کہ وقار یونس نے صرف 600 روپے فیس دے کر اپنی سلیکشن کروائی ہے, اور ان کی سیلری جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوگی 55,000 ان کی جو ہے نا وہ سیکٹریٹ کی سیلری ہوگی. اور سیکٹریٹ میں پروموشن کا بھی گراف بہت اچھا ہے, ریزنیبل جاب ہے. آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی سے آپ کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور آپ کی تھوڑی سی فکر پیدا کرنے سے اپنے بارے میں آپ کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. آپ کا مستقبل بہتر ہونے کا مطلب ہے آپ کی آنے والی نسل, آپ کے چھوٹے بہن بھائی, آپ کے دوست, یہ سب. اور ایک چیز اور میں کر دوں, کچھ یہ سیاسی دوست میرے ناراض نہ ہو جائیں, میری سیاستدانوں سے کوئی دشمنی نہیں, بس ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں برائے مہربانی. اب مجھے اس سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان ہو, یعنی کہ مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی میں جب آپ سرو کرنا شروع کرتے ہیں مخلص ہو کر, آپ کو بڑی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں. اب مجھے اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی, مجھے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کہ میرے کام سے میرا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. باقی
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر بہتری کریں گے تو یہ آپ کی قوم، آنے والی قوم اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز ہمارے آج کی بیٹھک، آج کی سیٹنگ کا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ اگر آپ لوگوں نے اس کو سنا ہے. السلام علیکم.